السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہماری کرناٹکا کی عوام ایک کشمکش کے دور سے گزر رہی ہے۔ مداری کے کھیل جیسا ماحول ہے، ناچنے والے نچانے والے سب زوروں پر ہیں، اور اس کھیل سے سب سے زیادہ نقصان ہماری عوام کو ہو رہا ہے، اور یہ پولیٹیشینز اور ان کے چہیتے علماء اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ کھیل، یہ گرمی، یہ جوش عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کام چل رہا ہے۔ سب سے پہلے عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ پولیٹیکل علماء کی ٹولی جو ہائی کمانڈ کے پاس سیٹ کی سفارش کرنے کے واسطے گئے تھے، وہ کینڈیڈیٹ کون ہے؟ کیا وہ ایک قابل کینڈیڈیٹ ہے، یا وہ عوام کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہے، یا پھر آپ کے آقا کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ کس کے حکم پر آپ یہ سفارش لے کر گئے تھے، اور آپ کو اس میں کیا فائدہ نظر آیا؟ اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر امانت داری بچی ہے تو حضرت عوام کو اس کا جواب دیجیے۔ عوام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان پولیٹیشینز اور سو کالڈ علماء کے کھیل کو آپ سمجھیں۔ 2023 سے 2026 آ گیا، کتنی مرتبہ ان لوگوں نے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایسا جوش دکھایا، کتنی مرتبہ ایسا جذبہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے دکھایا۔ جب ان کے آقا کی بات نہیں سنی گئی تو یہ پورے قوم کا پرسنل مسئلہ بن گیا۔ ذرا آپ جواب دیجئے، کیا کبھی عوام کے مسئلے آپ کے پرسنل مسئلے بنے ہیں؟ ہمارا ریزرویشن، حجاب، اینٹی کیٹل سلاٹر بل، اینٹی کنورژن بل، کیا آپ کو یاد ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس پر کوئی سیریس کام کیا ہے؟ کیا کبھی ان مسائل کو لے کر آپ ہائی کمانڈ کے پاس گئے ہیں؟ ایسے بے شمار مسئلے ہیں جس سے آپ کو کوئی غرض ہی نہیں، اور آج آپ اپنی ناکامی پورے قوم کے سر کے اوپر ڈالیں گے، اور قوم کو یہ احساس دلائیں گے کہ یہ صرف ایک لیڈر کی بے عزتی نہیں ہے، یہ پوری عوام کی، پورے قوم کی بے عزتی ہے۔ جھوٹ ہے، دھوکہ دے رہے ہیں آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اور ہر مسلمان کو یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے کہا، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دے دی ہے۔ کسی لیڈر کی عزت یا اس کی بے عزتی سے امت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہمارے کچھ دوستوں کا گلہ ہے کہ اس میں ہمارے علماء کی بے عزتی ہوئی ہے۔ میں بڑی محبت سے ہمارے ان دوستوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا علماء کا کام ایک کرپٹ اور ناکارہ انسان کی حمایت کرنا ہے، یا پھر یہ کہ اچھے لوگوں کی طرفداری کرنا ہے؟ میرے بھائی، علماء امام ہوتے ہیں، اور امام کا کام ہے عوام کی خدمت کرنا، عوام کے حقوق کی حفاظت کرنا، کمزوروں کو حق دلانا، ناحق سے بچانا، ناحق کے خلاف کھڑے ہونا۔ جس کینڈیڈیٹ کی حمایت میں یہ علماء گئے تھے، اس کا جرم کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حکومتی سطح پر اگر ایسے کینڈیڈیٹ کی حمایت کوئی عالم کرے تو کیا وہ عالم باقی رہتا ہے؟ آپ خود کو عالم کہتے ہیں، عوام بھی آپ کو عالم سمجھتی ہے، لیکن اگر ایسے مجرموں اور ظالموں کی حمایت میں آپ اتر گئے تو حق اور ناحق کا، اچھے برے کا فرق کہاں رہا؟ اگر آپ کو ایسا کرنا ہی ہے، حق اور ناحق کو ملانا ہی آپ کو پسند ہے، تو آپ پارٹی جوائن کرو، کیڈر بنو، کاریہ کرتا بنو، خدمت کرو، وفاداری کرو، جو چاہے کرو، ہمارا آپ سے کوئی سوال نہیں رہے گا۔ داونگرے میں جو کھیل چل رہا ہے، اس سے ایک بہت خاص بات ہم عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان حالات سے ایک بہت ہی اہم بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ دونوں کھلاڑی، یہ پولیٹیشینز اور سو کالڈ علماء، اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر ایک میسو شفٹ موومنٹ چلائیں گے۔ یعنی جس طرح برسوں سے پورے مسلمانوں کو ایک پارٹی کا غلام بنا کے رکھا ہے، اسی پارٹی کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اسی پارٹی کی گھٹی چٹائی گئی ہے، اب یہ کھلاڑی بہت جلد عوام کو ایک دوسری پارٹی کا غلام بنانے کی کوشش کریں گے۔ خود تو وہاں جا کر عہدے، پیسے سب حاصل کریں گے، اور پھر عوام کو غلامی کی طرف ڈھکیل دیں گے۔ داونگرے کے عوام سے اپیل ہے کہ آپ عقل مندی سے کام لیں، کاموں کے اوپر آپ کینڈیڈیٹ سے نیگوشیٹ کریں،
یعنی جب وہ ووٹ مانگنے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو پوچھئے کہ آپ ہمارے کیا مسائل حل کر سکتے ہیں، آپ ہمارے کون سے کام کرائیں گے، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں آپ کیا رول نبھائیں گے، یہ آپ ان سے سوال کریں اور ایک ہیلتھی ڈیموکریسی کو وجود میں لانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔